میرے تیسرے بھائی کا نام فقیق ہے اور وہ اندھا ہے۔ ایک دن وہ قسمت کا مارا ایک بڑے مکان پر پہنچا اور دستک دی تاکہ اس کا مالک اس سے سبب پوچھے اور وہ سوال کرے۔ مالک مکان نے کہا کہ کون ہے، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اب میرے بھائی نے سنا کہ وہ بلند آواز سے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے، لیکن میرے بھائی نے پھر بھی جواب نہ دیا اور سنا کہ کوئی آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ دروازے پر پہنچ گیا اور اسے کھولا اور اس سے کہا کہ کیا تو اندھا ہے؟ میرے بھائی نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ دے، اور اس نے اپنا ہاتھ دیا اسے، اس امید پر کہ شاید وہ اسے کچھ دے گا، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مکان کے اندر لے گیا اور زینے پر چڑھتے چڑھتے سب سے اوپر کی منزل پر پہنچ گیا۔ اور میرا بھائی اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ یا تو وہ اسے کھانا کھلائے گا یا کچھ بھیک دے گا۔ جب وہ سب سے اوپر پہنچ چکا تو اس نے کہا کہ اے اندھے، کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کے لیے کچھ دے۔ اس نے کہا کہ خدا تجھے زیادہ دے۔ میرے بھائی نے کہا کہ اے فلاں، یہ تو نے مجھ سے نیچے کیوں نہ کہا؟ اس نے جواب دیا کہ اے کمینے، جب میں نے پہلی بار آواز دی تھی تو نے بھی تو جواب نہیں دیا تھا۔ میرے بھائی نے کہا کہ اس وقت تو میرے ساتھ کچھ بلائی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا کہ اچھا، مجھے زینے سے نیچے اتار دے۔ اس نے جواب دیا کہ راستہ تیرے سامنے ہے۔ میرا بھائی اٹھ کر آگے بڑھا اور اترتے اترتے یہاں تک پہنچا کہ اس کے اور دروازے کے درمیان 20 پیڑیاں باقی رہ گئی تھیں۔ اب اس کا پیر پھسلا اور وہ گر کر دروازے کے پاس آ پڑا اور اس کا سر پھٹ گیا اور وہ باہر نکلا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں جائے۔ اتنے میں اس کے چند اندھے رفیق مل گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ آج تو نے کتنی کمائی کی ہے؟ اس نے ان سے ساری سرگزشت بیان کر دی اور ان سے کہا کہ اے میرے بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ جو درہم میرے پاس باقی رہ گئے ہیں ان کو نکال کر اپنے اوپر خرچ کروں۔ مکان کا مالک اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا، اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن نہ میرے بھائی کو اس کی خبر تھی اور نہ ہی اس کے ساتھیوں کو۔ اب میرا بھائی اپنے گھر پہنچا اور اندر آ گیا۔ وہ شخص بھی اندر چلا گیا۔ میرے بھائی کو اس کی خبر نہ ہوئی اور میرا بھائی بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ داخل ہوئے تو اس نے کہا کہ دروازہ بند کر دو اور مکان کی تلاشی لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر آدمی ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا ہو۔ جب اس شخص نے میرے بھائی کو یہ کہتے سنا تو اٹھ کر ایک رسی سے لٹک گیا جو چھت سے بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے سارے مکان کو چھان ڈالا اور کسی کو نہ پایا۔ واپس آ کر میرے بھائی کے پاس بیٹھ کے اور اپنے اپنے درہم نکال کر گننے لگے تو 12,000 درہم نکلے۔ انہوں نے مکان کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ ہر ایک نے محض اتنے درہم لیے جتنے کی اسے ضرورت تھی، باقیوں کو زمین میں گاڑ دیا گیا۔ اب انہوں نے کچھ کھانا نکالا اور بیٹھ کر کھانے لگے، لیکن میرے بھائی نے اپنے پہلو میں کسی غیر آدمی کے چبانے کی آواز سنی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی غیر آدمی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا جو مکان کا مالک تھا اور سب نے مل کر اسے خوب پیٹا۔ جب وہ دیر تک اسے پیٹ چکے تو چلانے لگے کہ اے مسلمانوں، ہمارے ہاں چور گھسا ہے اور ہمارا مال چرانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور وہ شخص آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گیا اور یہی دعویٰ کرنے لگا کہ جو اندھے اس کے اوپر کرتے تھے اور اپنی آنکھیں نیچے کر لیں تاکہ کوئی شک نہ کرے کہ وہ بھی ان کی طرح اندھا نہیں ہے، اور چلانے لگا کہ اے مسلمانوں، دہائی خدا کی اور سلطان کی، دہائی خدا کی اور شہر کے حاکم کی، کیونکہ میں حاکم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اتنے میں لوگوں نے میرے بھائی سمیت سب کو گھیر لیا اور ان کو حاکم کے مکان پر لے گئے۔ حاکم نے ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ٹھہر جا، بغیر سزا دیے تجھے کسی بات کا پتہ نہ چلے گا۔ سب سے پہلے مجھ سے شروع کر اور مجھے سزا دے، اور پھر اس میرے سردار کو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ سے میرے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ اب لوگوں نے اسے لٹا کر اس کی پیٹھ پر 400 ڈنڈے مارے۔ جب کس قدر مار سے اسے تکلیف ہوئی تو اس نے ایک آنکھ کھول دی، اور جب اور مار پڑی تو دوسری آنکھ بھی کھول دی۔ حاکم نے کہا کہ اے ملعون، یہ کیا حرکت ہے؟
اس نے کہا کہ مجھے جان بخشی کا پروانہ مہر لگا کر دے تو میں سارا بید کھول دوں گا۔ ہم چاروں اپنے آپ کو اندھا بنا کر زبردستی لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور مکانوں میں داخل ہو کر عورتوں کا نظارہ کرتے ہیں اور ان کو بدے راہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے پاس بڑی دولت جمع ہو گئی ہے جو کہ 12,000 درہم ہے۔ جب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا حصہ 3,000 درہم مجھے دے دیں تو وہ اٹھ کر مجھے مارنے لگے اور میرا مال ضبط کر بیٹھے، اور میں خدا کی اور تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھے میری بات کا یقین آ جائے، لہٰذا ان میں سے ہر ایک کو مجھ سے زیادہ ڈنڈے مار اور اپنی آنکھیں کھول دے گا۔ حاکم نے ان کو سزا دینے کا حکم دیا۔ میرے بھائی سے شروع کیا اور اسے شہیتر سے باندھ کر کہنے لگا کہ اے گنہگارو، تم خدا کی نعمتوں کا کفران کرتے ہو اور اپنے آپ کو اندھا ظاہر کرتے ہو۔ میرے بھائی نے کہا کہ اللہ اللہ، ہم میں سے واللہ کوئی بھی آنکھ والا نہیں ہے۔ اب اس پر اسے اتنی مار پڑی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ حاکم نے کہا کہ اسے ہوش میں آ جانے دو، پھر دوبارہ سے اسے مارنا۔ پھر اس نے اس کے ساتھیوں کو مارنے کا حکم دیا۔ ہر ایک کو 300 ڈنڈے پڑے۔ ان میں سے ہر کوئی کہتا جاتا تھا کہ آنکھیں کھول دو ورنہ مار پڑے گی۔ اب اس شخص نے حاکم سے کہا کہ یہ لوگ تو آنکھیں کھولتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا کسی کو میرے ساتھ کر دے کہ درہم لے آئے، یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگوں میں ندامت نہ ہو جائے۔ حاکم نے درہم منگوا کر ان میں سے 3,000 درہم جو اس کا حصہ تھا اسے دے دیا اور باقی کو ضبط کر لیا اور تینوں کو شہر بدر کر دیا۔ اے امیر المومنین، اب میں جا کر اپنے بھائی سے ملا اور حال پوچھا۔ اس نے وہ ماجرا بیان کیا جو میں نے ابھی تجھ سے کہا ہے، اور میں اسے چھپا کر شہر میں لے آیا اور اس کے لیے پوشیدہ طور پر کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ خلیفہ یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا کہ اسے انعام دے کر رخصت کر دو۔ اس نے کہا کہ واللہ، جب تک میں امیر المومنین سے اپنے سب بھائیوں کی سرگزشت نہ بیان کر لوں، میں کچھ نہیں لینے کا، کیونکہ میں بہت کم گو ہوں۔